یہ مقام بڑا نازک تھا. احادیث کی صحیح پوزیشن کیا ہے؟ بڑا نازک اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اعظم کے ساتھ عقیدت اور محبت مسلمان کے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے. اس لیے جس چیز کی نسبت بھی حضور کی طرف کر دی جائے وہ اسے برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی اسے چھوئے تک بھی. اسی جذبہ کے تحت ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جس نظریہ یا مسلک کی تائید میں کوئی حدیث پیش کر دی جائے اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. اور کیونکہ ہر فرقہ اپنے مسلک کی تائید میں کوئی نہ کوئی حدیث پیش کر دیتا ہے، اس لیے اس کے نزدیک اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. بنابری علامہ اقبال کے نزدیک بنیادی سوال یہ تھا کہ احادیث کی صحیح پوزیشن کیا ہے. اس موضوع پر انہوں نے اپنے مذکورہ والا خطبہ میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے. غور سے سنیے کہ وہ اس بات میں کیا فرماتے ہیں. لیکن ایسا کرتے وقت اسے فراموش نہ کیجیے کہ یہ کچھ کہنے والا آپ کے خیال کے مطابق نہ منکر حدیث ہے نہ منکر شان رسالت. قلب اقبال کو اس کے محمدی میں گداز تھا. وہ اس نازک ترین مسئلہ پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں معذرت رکھا ہوں، بات ذرا سی تفصیل طلب آ گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بات اتنی اہم ہے کہ اس کے متعلق جو وضاحت اقبال نے پیش کی ہے اس کا سن لینا، سمجھ لینا، اس پہ غور کرنا نہایت ضروری ہے. یہ بڑی بنیادی چیز ہے عزیزان من. وہ لکھتے یہ ہیں کہ احادیث کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جن کی حیثیت قانونی ہے اور دوسری وہ جو قانونی حیثیت نہیں رکھتی. اول الذکر کے بارے میں یعنی جن کی حیثیت قانونی ہے اس کے بارے میں بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک ان رسوم و رواج پر مشتمل ہے جو اسلام سے پہلے عرب میں رائج تھے اور جن میں سے بعض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی حال ہی رکھا اور بعض میں ترمیم فرما دی. آج یہ مشکل ہے کہ ان چیزوں کو پورے طور پر معلوم کیا جا سکے، کیونکہ ہمارے متقدمین نے اپنی تصانیف میں زمانہ قبل اسلام کے رسوم و رواج کا زیادہ ذکر نہیں کیا. نہ ہی یہ معلوم کرنا ممکن ہے کہ جن رسوم و رواج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی حال ہی رکھا، خواہ ان کے لیے واضح طور پر حکم دیا ہو یا ویسے ہی ان کا استثواس فرما دیا ہو، انہیں ہمیشہ کے لیے نافذ العمل رکھنا مقصود تھا. اس موضوع پر شاہ ولی اللہ نے بڑی عمدہ بات کی ہے. علامہ اقبال کا اقتباس میں پیش کر رہا ہوں جس کا خلاصہ میں یہاں بیان کرتا ہوں. حضرت علامہ شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پیغمبرانہ طریق تعلیم یہ ہوتا ہے کہ رسول کے احکام ان لوگوں کے عادات و اطوار اور رسوم و رواج کو خاص طور پر ملحوظ رکھتے ہیں جو اس کے اولی مخاطب ہوتے ہیں. شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ محدث دہلوی کہلاتے ہیں. ان کا مقام اہل فقہ کے نزدیک بھی اور ہمارے ہاں اہل حدیث کے نزدیک بھی بڑا ہی واجب الاحترام ہے. اقبال شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کا یہ مسلک بیان فرما رہے ہیں کہ رسول کے احکام ان لوگوں کے عادات و اطوار اور رسوم و رواج کو خاص طور پر ملحوظ رکھتے ہیں جو اس کے اولی مخاطب ہوتے ہیں. پیغمبر کی تعلیم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ عالمگیر اصول عطا کر دے
کیونکہ نہ تو مختلف قوموں کے لیے مختلف اصول دیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں بغیر کسی اصول کے چھوڑا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے مسلک کی زندگی کے لیے جس قسم کے اصول چاہیں وضع کر دیں. لہذا پیغمبر کا طریق یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص قوم کو تیار کرتا ہے اور انہیں ایک عالمگیر شریعت کے لیے بطور خمیر استعمال کرتا ہے. ولی اللہ فرماتے ہیں اس مقصد کے لیے وہ ان اصولوں پر زور دیتا ہے جو تمام نوع انسانی کی معاشرتی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ان اصولوں کا نفاذ اس قوم کے عادات و قبائل کی روشنی میں کرتا ہے جو اس وقت اس کے سامنے ہوتی ہے. اس طریقہ کار کی روح سے رسول کے احکام اس قوم کے لیے خاص ہوتے ہیں، اور چونکہ ان احکام کی ادائیگی بجائے خیش مقصود بذات نہیں ہوتی، انہیں آنے والی نسلوں پر من و ان نافذ نہیں کیا جا سکتا. شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے. غالباً یہی وجہ تھی. اب اہل حدیث سے ہٹ کر آپ دیکھیے یا فقہ کی طرف آ رہے ہیں. غالباً یہی وجہ تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے جو اسلام کی عالمگیریت کی خاص بصیرت رکھتے تھے، انہوں نے اپنی فقہ کی تدوین میں حدیثوں سے کام نہیں لیا. اہل فقہ حنفی حضرات بھی یہ مانتے ہیں کہ امام اعظم نے اپنی فقہ میں صرف 17 حدیثیں ہیں جو وہاں ملتی ہیں، ان سے کام نہیں لیا. انہوں نے تدوین فقہ میں استحسان کا اصول وضع کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قانون وضع کرتے ہوئے اپنے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھنا چاہیے. امام اعظم کا مطلب اس سے احادیث کے متعلق ان کے نقطۂ نظر کی وضاحت ہو جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے تدوین فقہ میں احادیث سے اس لیے نہیں کام لیا کہ ان کے زمانے میں احادیث کے مجموعے موجود نہیں تھے. یہ اس کا جواب دیا جاتا ہے. یہ صحیح نہیں. کم از کم امام مالک اور زہری کے مجموعے ان کی وفات سے قریب 30 سال پہلے مرتب ہو چکے تھے. لیکن اگر یہ فرض بھی کر دیا جائے کہ یہ مجموعے امام صاحب تک نہیں پہنچ پائے تھے یا ان میں قانونی حیثیت کی احادیث موجود نہیں تھی، تو اگر امام صاحب اس کی ضرورت سمجھتے تو وہ احادیث کا اپنا مجموعہ مرتب فرما سکتے تھے، جیسا کہ امام مالک اور ان کے بعد امام احمد بن حنبل نے کیا تھا. ان حالات کی روشنی میں میں بھی یہ سمجھتا ہوں، یہ اقبالات ہیں. ان حالات کی روشنی میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان احادیث کے متعلق جن کی حیثیت قانونی ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ طرز عمل بالکل معقول اور مناسب تھا. اور اگر آج کوئی وسیع النظر مقنن یہ کہتا ہے کہ احادیث ہمارے لیے من و عن شریعت کے احکام نہیں بن سکتی، تو اس کا یہ طرز عمل امام ابو حنیفہ کے طرز عمل کے ہم آہنگ ہوگا، جن کا شمار فقہ اسلامی کے بلند ترین مقننین میں ہوتا ہے. عزیزان ایمان، بات اگرچہ ذرا سنی سی اور نازک تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ نے جس انداز میں اسے سمجھایا ہے اس سے بات صاف شروع سے. ان تفصیلی مباحث کے بعد حضرت علامہ نے کہا کہ اب جو اسلامی مملکت قائم ہو اس میں قانون سازی کی صورت یہ ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی غیر متبدل حدود کے اندر رہتے ہوئے مملکت جزئی قوانین بائی لاء خود مرتب کرے. لیکن انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ ایسا کرنے کے لیے بڑی جرأت کی ضرورت ہوگی.